آج بات کرتے ہیں دنیا کی اس آبی گزرگاہ کی جو عالمی تجارت کی شہرگ ہے، لیکن اب اچانک یہ نئی جیو پولیٹیکل کشیدگی کا مرکز بن گئی ہے۔ جی ہاں، یہ ہے آبنائے ملاکا۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ تو پہلا سوال یہی ہے، آخر امریکہ اور انڈونیشیا کے بیچ ایک معاہدہ پوری عالمی تجارت کو کیسے ہلا سکتا ہے؟ اور اس سب کے مرکز میں ہے پانی کی ایک بہت ہی تنگ سی پٹی جو مشرق اور مغرب کو آپس میں جوڑتی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک مقامی مسئلہ نہیں، بلکہ ایک ایسے عالمی طاقتوں کے درمیان ایک نئی فالٹ لائن بنتا جا رہا ہے۔ تو خبر یہ ہے کہ ایک نئے دفاعی معاہدے کے بعد امریکہ نے انڈونیشیا کو ایک بہت ہی آپ کہہ لیں چونکا دینے والی تجویز دی ہے کہ اسے اپنی فوجی پروازوں کے لیے رسائی دی جائے۔ اچھا، انڈونیشیا کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن صرف اس تجویز نے ہی پورے خطے میں ہلچل مچا دی ہے۔ تو یہ معاملہ کتنا سنگین ہو سکتا ہے؟ علاقائی ماہر عزیفہ سٹرینا نے اس خطرے کو بہت صاف لفظوں میں بتایا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اس اقدام سے پورے خطے کا ڈھانچہ ہی غیر مستحکم ہو سکتا ہے، بھلے ہی اس کا تجارت پر کوئی فوری اثر نظر نہ آئے۔ یہ ایک طرح سے مستقبل کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر پانی کی یہ ایک پٹی اتنی اہم ہے ہی کیوں؟ آئیے سمجھتے ہیں کہ اسے کیوں دنیا کی معاشی شہرک کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، ساری بات اس کی لوکیشن کی ہے۔ یہ بحر ہند کو بحر الکاہل سے ملانے والا سب سے چھوٹا اور سب سے بہترین راستہ ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جو مڈل ایسٹ اور یورپ کو چائنا، جاپان اور جنوبی کوریا جیسی بڑی معیشتوں سے جوڑتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، دنیا کی تقریباً 1/3 تجارت اسی ایک تنگ راستے سے ہوتی ہے۔ ذرا یہاں سے گزرنے والے ٹریفک کا اندازہ لگائیں۔ 2025 کے پہلے 6 مہینوں کے مطابق یہاں سے روزانہ 2 کروڑ 32 لاکھ بیرل تیل گزرتا ہے۔ 2 کروڑ 32 لاکھ روزانہ! یہ واقعی ایک ناقابل یقین تعداد ہے۔ اور یہ چارٹ اس بات کو اور بھی واضح کر دیتا ہے۔ ذرا سوچیں، سمندر کے راستے دنیا میں جتنا بھی تیل جاتا ہے اس کا تقریباً 29% یعنی تقریباً 1/3 صرف اور صرف اسی ایک تنگ راستے پر انحصار کرتا ہے۔ اب ایک اور دلچسپ بات، آبنائے ملاکا آبنائے ہرمز سے بہت مختلف ہے۔ ایک ماہر کوکچے بالچی کے مطابق ہرمز تو بنیادی طور پر صرف توانائی یعنی تیل اور گیس کے لیے مشہور ہے، لیکن ملاکا سے توانائی کے علاوہ الیکٹرونکس، گاڑیاں، صنعتی سامان اور یہاں تک کہ اناج بھی گزرتا ہے۔ یعنی یہ ایک بہت بڑا ٹرانس شپمنٹ ہب ہے۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا میں گاڑیوں کی 25% تجارت یہیں سے ہوتی ہے۔ اور جب کسی ایک راستے پہ اتنا زیادہ انحصار ہو تو وہ ایک بہت بڑی کمزوری بن جاتا ہے، اور اسی کمزوری کو کہتے ہیں ملاکا ڈائلیما یا ملاکا مخمصہ۔ یہ نام دراصل 2003 میں چین کے اس وقت کے صدر ہو جنتاؤ نے دیا تھا۔ یہ اصطلاح چین کے اس گہرے خوف کو ظاہر کرتی ہے کہ اگر کبھی کسی مخالف طاقت نے اس راستے کو بند کر دیا تو اس کی پوری معیشت اور توانائی کی سپلائی لائنز مفلوج ہو کر رہ جائیں گی۔ اور یہ مسئلہ صرف چین کا نہیں ہے۔ ہاں، چین اپنی تیل کی درآمدات کا 75% اسی راستے سے منگواتا ہے، لیکن ذرا دیکھیں، جاپان اور جنوبی کوریا جیسی بڑی معاشی طاقتیں تو اس سے بھی زیادہ اپنی تیل کی درآمدات کا تقریباً 90% اسی ایک گزرگاہ سے حاصل کرتے ہیں۔ بات صرف بڑی طاقتوں کی سیاست تک ہی محدود نہیں ہے، یہاں دوسرے خطرات بھی ہیں، جیسے کہ 2025 میں بحری قزاقی کے واقعات 18 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے، اور یہ علاقہ سونامی اور آتش فشاں جیسی قدرتی آفات کی زد میں بھی رہتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس ملاکا ڈائلیما سے نکلنے کے لیے خاص طور پر چین اور دوسرے بڑے ممالک کر کیا رہے ہیں؟ آئیے ان کی حکمت عملیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ چین کے لیے سب سے بڑا اسٹریٹجک سوال تو یہی ہے، کیا اس تنگ اور خطرناک گزرگاہ کا کوئی متبادل ہے؟ کیا کوئی دوسرا راستہ تلاش کیا جا سکتا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، کوئی اچھا متبادل ہے ہی نہیں۔ جو قریب ترین راستے ہیں یعنی آبنائے سندا اور لومبک، وہ بھی انڈونیشیا کے ہی کنٹرول میں ہیں۔ آبنائے ٹورز بہت کم گہرا اور خطرناک ہے، اور آسٹریلیا کے گرد چکر کاٹ کر جانا وہ اتنا لمبا اور مہنگا ہے کہ تجارتی طور پر تقریباً ناممکن ہے۔ اور یہیں پر سب سے اہم بات سامنے آتی ہے۔ عزیفہ سٹرینا کہتی ہیں کہ چین کی اصل حکمت عملی انحصار کو ختم کرنا نہیں، بلکہ اسے مینج کرنا ہے۔ کیونکہ چین اس آبنائے سے بچ تو سکتا نہیں، اس لیے اس کا پلان یہ ہے کہ اس کے آس پاس کے پورے خطے میں اپنا اثر و رسوخ اور اپنی موجودگی کو بڑھایا جائے۔ تو چین کی یہ حکمت عملی اور یہ بڑھتی ہوئی مسابقت ہمیں ہمارے آخری اور سب سے اہم سوال کی طرف لے جاتی ہے، اس سب کا عالمی تجارت اور سلامتی کے مستقبل کے لیے کیا مطلب ہے؟ یہاں ایک بہت بڑا بنیادی مسئلہ ہے۔
اس خطے کا جو سیکیورٹی کا نظام ہے وہ بنا تو تھا بحری قزاقی، اسمگلنگ اور اس طرح کے چھوٹے موٹے جرائم سے نپٹنے کے لیے۔ یہ نظام امریکہ اور چین جیسی ایٹمی طاقتوں کے درمیان فوجی مقابلے کو سنبھالنے کے لیے ہرگز ڈیزائن نہیں کیا گیا تھا۔ اور یہی اصل خطرہ ہے۔ ماہرین خبردار کرتے ہیں کہ خطرہ فوری طور پر کسی ناکہ بندی یا جنگ کا نہیں ہے۔ اصل خطرہ یہ ہے کہ یہاں سیکیورٹی کا ماحول دھیرے دھیرے تعاون کی بجائے مقابلے بازی کی طرف چلا جائے اور زیادہ ملٹرائزڈ ہو جائے۔ اور اس کا مطلب کیا ہوگا؟ بھلے ایک گولی بھی نہ جلے، اس کے معاشی اثرات بہت گہرے ہوں گے۔ یہاں سے گزرنے والے جہازوں کی انشورنس آسمان کو چھونے لگے گی، سرمایہ کاروں کے لیے خطرہ بڑھ جائے گا، اور اس اہم تجارتی راستے پر ایک لمبے عرصے کے لیے غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ اور اس ساری صورتحال میں انڈونیشیا جیسے ملک کیا کر رہے ہیں؟ وہ بیچ میں ہیں اور ایک بہت ہی نازک بیلنسنگ ایکٹ کر رہے ہیں۔ ایک طرف امریکہ کے ساتھ سیکیورٹی تعاون بھی بڑھا رہے ہیں، تو دوسری طرف چین کے ساتھ اپنے مضبوط معاشی تعلقات کو بھی قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ تو آخر میں سوال پھر وہیں آ جاتا ہے، جب امریکہ اور چین جیسی بڑی طاقتیں اس خطے میں اپنے مفادات کے لیے مقابلہ کر رہی ہیں، تو کیا دنیا کی سب سے اہم آبی گزرگاہ سب کے لیے ایک مشترکہ، غیر جانبدار اور کھلی گزرگاہ رہ پائے گی؟ اس سوال کا جواب ہی عالمی معیشت کا مستقبل طے کرے گا۔